نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، تو گویا وہ تقسیم تھی نا دولت کی ایسی. اس وقت وہ احکام جو قرآن کے ہیں وہ عمل میں آئے. اور یہ جتنے احکام تھے انفرادی طور پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کے، یہ احکام ابینس میں جسے آپ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہونے کی بات، یہ معطل ہو گئے. اس دور ضرورت ہی نہ رہی. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیا کرو، پانی سے یوں ہاتھ منہ دھویا کرو، اور اس کے ساتھ یہ کہ پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے مسح کر لیا کرو. تو وہ مسح اس وقت تک کے لیے ہے جب تک پانی نہ ملے. جب پانی مل جائے تو پھر مسح کا حکم پیچھے چلا جاتا ہے، پانی والا حکم آگے آ جاتا ہے. یہ جتنے احکام تھے انفرادی اور ذاتی طور پہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے، یہ پھر جب نظام قائم ہو گیا تو کوئی بھوکا ہی نہ رہا، تو یہ حکم کہ بھوکے کی روٹی کا انتظام کرو وہ تو معطل ہو ہی جانا تھا. کوئی نادار ہی نہ رہا، یہ بات کہ نادار کی مدد کیا کرو سوال ہی باقی نہ رہا. یہ طبقاتی تقسیمی ختم ہو گئی. تو یہ احکام جو تھے، یہ جنہیں میں نے اپنے ہاں جب نظام پیش کیا ہے قرآن کا، انہیں عبوری دور کے احکام کہا ہے. ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہر نظام میں. ابتدا ہوتی ہے، اس کے انتہا تک پہنچنے کے درمیان مختلف مراحل سے گزرتا ہے نظام. اس مراحل میں سے جب یہ گزرتا جائے تو اس میں یہ احکام جو ہیں وہ عبوری دور کے ہوتے ہیں. جوں جوں اس کی ضرورت ختم ہوتی چلی جاتی ہے یہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی جگہ اس نظام کے احکام آتے چلے جاتے ہیں، تاں کہ ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، نظام قائم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سارے سوالات حل ہو گئے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور اس قسم کے ذاتی طور پہ بھوکوں کی روٹی کے انتظام کرنے کے احکام جو ہیں، اس کے بعد وہ احکام موجود ہی نہیں رہتے. قرآن میں رہنے دیا اس لیے کہ جب پھر اس قسم کا کوئی وقت تم پہ آ پڑے کہ پھر تم سرمایہ دار بنو اور سرمایہ داری کے نظام سے تم نے یہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہو تو اس دور میں پھر یہی احکام آ جائیں گے آپ کے ہاں جو قرآن نے دیے. معاف رکھیے. جب یہ حکم آ گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس میں سے ہم کتنے کے حقدار ہیں اور کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیا جائے. کہا ان سے کہو کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق صرف تم اس میں سے لے سکتے ہو، اس سے اگر زائد ہے وہ دوسرے کے لیے ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہو گئی. جب یہ حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر یہ غلط تقسیم دولت کی جو ہے، کسی کے پاس زائدہ ضرورت رہے کوئی محتاج رہے، تو یہ ختم ہو جائے گی تقسیم. لیکن جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوگا اس دوران میں یہ عبوری دور کے ٹرانزیشنلی احکام تھے جو اس طرح سے دیے گئے. یہ تھا جی وہ نظام. اس کے بعد آپ کے یہاں ملوکیت آئی، اور ملوکیت کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا. تو نظام سرمایہ داری میں یہ جو قرآن کا نظام تھا اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس نظام سرمایہ داری کہ ایک کے پاس اتنی دولتوں کے رکھنے کو جگہ نہ ہو اور باقی 75% آبادی جو ہے رات کو بھوکی سوئے. لیکن اس ملوکیت کے نظام میں تو یہ چیز ہوئی. آپ کو پتہ ہے اس کا جواز کس طرح سے نکالا گیا؟ جواز نکالا گیا کہ قرآن میں یہ احکام جو ہیں صدقے، زکوٰۃ، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کی مدد کرنا، یہ تو قرآن میں حکم ہے. تو اس لیے ان احکام پہ تو عمل اسی صورت میں ہو سکے گا کہ یہاں بھوکے ننگے رہیں اور کچھ لوگ امیر ہوں. انہی احکام سے آپ دیکھیے کہ اسی قرآن سے جس تعلیم جس نظام کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس نظام کو قائم کرنے یا اثر نو زندہ کرنے کے لیے اسی کو ثبوت میں پیش کیا گیا.
کیسے تعویلیں کی گئیں، کیسی کیسی پھر حدیثیں وضع کی گئیں. ایک مثال ہے، بن نہیں پڑتی تھی یہ اس قسم کے قرآن کے احکام کے سامنے کہ بات کریں کیا. ایک ہی آیت میں دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت 34، 9/34. آیت کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ مذہبی پیشوا جو ہیں لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کے متعلق. اگلا حصہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. پھر جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لیے اس کو کھلا نہیں رکھتے، ان کو اے رسول اعلان کر دو، ان کو اس چیز کی وارننگ دے دو ان کو کہ یاد رکھو اس کا نتیجہ ایک دردناک الم انگیز تباہی ہوگا. اور اسے محسوس مثال میں سمجھایا کہ جب تمہارے ان سکوں کو، اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتا تھا کہ آگ پہ رکھیں تو جل جائے، سکے ہوتے تھے روپے وغیرہ کے، ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، مری مثال سے بات سمجھائی، اور داغا جائے گا اس سے تمہارے ماتھوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشت کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جو تم نے غریبوں محتاجوں کے لیے کھلی نہیں رکھی، اپنی ذات کے لیے تم نے اس کو اپنے پاس جمع کر رکھا، تو آج مزہ چکھو اس کا جو تم نے اس طرح سے جمع کر رکھا. عزیزان ایمان، کوئی اس کی تعویل ہی نہیں بن پڑتی تھی. دولت کے جمع کر، میں ایک آیت کہہ رہا ہوں، 20 آیت قرآن میں ہے دولت کے جمع کرنے کے خلاف. تو جب دولت جمع نہیں ہو سکے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ ایک طبقہ امیر کا ہوتا ہے. امیر تو ہوتا ہو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو. قرآن نے 20 مقام پہ اس چیز کے متعلق اور اسی شدت سے کہا کہ جہنم کی آگ ہوگی، وہ آگ جو تمہارے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی ایک جگہ. یہ کچھ کہا ہے. تو اب ان آیات کی موجودگی میں وہ نظام کس طرح سے ہو کہ اس میں غریب بھی رہیں، بھوکے بھی رہیں، ان کے پاس زائدہ ضرورت دولت بھی رہے. ان کے موجودگی میں یہ نظام تصور میں نہیں آ سکتا تھا. اس کے لیے ان کے پاس بڑا عجیب حربہ تھا. ایک حدیث یا روایت وضع کی، اسے منسوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کو پتہ ہے اس آیت کے لیے حدیث کیا آئی ہوئی ہے؟ تو روایت یہ ہے کہ جب یہ روایت نازل ہوئی تو صحابہ میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا. وہ وہاں کے مدینے کے 22 خاندان ہوں گے نا وہ صحابہ، بڑا اضطراب ہوا. یعنی یہ گویا سارے یہ سرمایہ دار تھے جنہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہوا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو پٹ گئے، دولت ہی نہیں جمع ہو سکتی. مشورہ کیا کیا کریں. تو ان میں سے آپ غور کیجئے کسے وہ اپنا نمائندہ بناتے ہیں. ایک اپنا نمائندہ بنایا کہ رسول اللہ سے جا کے کہو کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ جو حکم آپ نے دے دیا، اندازہ لگائیے ذرا، سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے آیت کے اس روایت کے الفاظ. کس کو چنا؟ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس عمر کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے گورنر سے کہا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ گیہوں کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، اب تو گیہوں خاصا میں بھیج رہا ہوں مصر سے آپ کے لیے. تو آپ نے کہا تھا کہ عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائے گی. کہ جی آپ کو بھیجا حضور کے پاس نمائندہ بنا کر. آپ نے جا کے کہا کہ معاذ اللہ کہ صاحب یہ آپ نے کیا قیامت کر دی. آپ نے، خدا کا حکم آ رہا ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. آپ کو معلوم ہے آپ کے صحابہ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوا ہے. بڑا اضطراب پھیل گیا. آپ مسکرائے، کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا جو حکم آ گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنا جی چاہے جمع کرو، اس میں سے 2.5% خیرات کے طور پر دے دو، سارا مال پاک ہو جائے گا. کہا کہ وہاں جب یہ